جناب شفقت محمود صاحب نے سوال اٹھایا کہ پچھلے ایک سال میں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ خاموش کیوں تھی اور اچانک کیوں بولنا شروع ہوئے ہیں. جی رانا صاحب. یہ پارٹی پالیسی ہے. یہ ایسا ہی سوال ہے کہ جی آپ نے یہ تحریک جو ہے پی ڈی ایم جو ہے 2 سال پہلے کیوں نہیں بنایا, آپ نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کا آپ حصہ کیوں بنے. معاملہ یہ ہے کہ پارٹی نے اپنی پالیسی کے مطابق جس کو جو ذمہ داری جب دی ہے اس کے مطابق اس نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. پہلے بھی لوگ جو ہے وہ پارٹی پالیسی کو آگے بڑھاتے رہے ہیں. آج اگر یہ فریضہ جو ہے مریم نواز صاحبہ کے ذمہ لگا تو وہ پوری جو ہے وہ اپنے بھرپور انداز سے اس کو نبھا رہی ہیں. اس سے پہلے اگر میاں شہباز شریف صاحب باہر تھے بطور صدر وہ نبھاتے رہے ہیں. اس کے علاوہ باقی لوگ بھی اگر شہباز شریف صاحب گرفتار نہ ہوتے تو شاید مریم صاحبہ اس طرح جلسوں سے خطاب نہ کر رہی ہوتی, شہباز صاحب خطاب کر رہے ہوتے. دیکھیں بالکل اگر میاں شہباز شریف صاحب باہر ہوتے تو وہ پارٹی کی نمائندگی بطور صدر وہ کرتے, اور اب ان کی بغیر موجودگی میں یہ نمائندگی کا جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کے یہ ذمہ داری لگی ہے تو وہ بھرپور طریقے سے اس کو ادا کر رہے ہیں. اس میں تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. مصطفیٰ صاحب اب سوال یہی ایسا ہی سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ آج جو صورتحال تھی اس میں بلاول صاحب جو ہیں وہ خاموش رہے ہیں اور انہوں نے مریم صاحبہ کے ساتھ فون پہ بات کی ہے. تو ظاہری بات ہے آپ کے کرٹکس جو ہیں, آپ کے ناقدین جو ہیں, آپ کے سیاسی مخالفین وہ یہ کہنے میں حق بجانے میں, جیسے کہ شفقت صاحب نے بھی کہا کہ کوئی پی ڈی ایم کا مستقبل اتنا روشن نہیں لگ رہا. دیکھیے اگر پی ڈی ایم کا مستقبل اتنا روشن نہیں ہے تو اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں, اس طرح کی الٹی سیدھی بچگانہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں. اس طرح کی ایف آئی آرز کے جن ایف آئی آرز کے اندر آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ڈال دیں, جس میں آپ 3 ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرلز کو ڈال دیں, یہ پھر اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں. اگر یہ واقعی اتنی اپنی جگہ مستحکم ہے, یہ جو ٹی وی کے اوپر ترجمانوں کی ایک فوج آ جاتی ہے, جو پہلی اے پی سی سے لے جو بلاول صاحب نے جو سب رہنماؤں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد جو اعلامیہ آیا ہے, اس اعلامیے نے تو ان کی در و دیواریں ہلا دی ہیں. اور اس وقت جو عام آدمی کی حالت ہے میر صاحب, عام آدمی تو چاہتا ہے کہ کل کی بجائے یہ آج جائیں کہ جو اس کا مہنگائی نے حال کر دیا ہے, جو اس ملک میں بے روزگاری نے حال کر دیا ہے. میں میاں صاحب کی ایک چیز مجھے ان کی تقریر کے اندر بہت سٹرائک کی. انہوں نے کہا کہ 70 سال آٹے کی قیمت جو ہے وہ 35 روپے کلو رہی اور ان 2 سالوں میں وہ بڑھ کے اتنی دگنی. 70 سے میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب, آپ ان کی تقریر غور سے سنتے ہیں؟ میں کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر غور سے سنی اور انہوں نے خوبصورت نقطے اٹھائے. اچھا کہاں تقریر سنی آپ نے ان کی؟ وہ تو تقریر چلی نہیں کوئی بھی. اچھا وہ پورے پاکستان نے حامد بھائی وہ تقریر سنی ہے. تو یہ تو خام خیالی ہے کہ یہ بند کر لیں گے تو لوگ نہیں سنیں گے. آپ جس جگہ چلے جائیں, باہر ٹھیلے والے کے پاس چلے جائیں, رکشے والے کے پاس چلے جائیں, ٹیکسی والے کے پاس چلے جائیں, تھڑوں پہ بازار میں جہاں بھی ہر جگہ وہ تقریر ڈسکس ہو رہی ہے. میر صاحب یعنی پی ڈی ایم کا جو مستقبل ہے, ہمیں پوری امید ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کریں گے جس سے ایسا ایکسیڈنٹ ہوگا کہ اس کا اللہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. نہیں یہ کریں گے شفقت صاحب, یہ بالکل سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح یہ نہیں مصطفیٰ صاحب بھی جو ہے بڑے غور سے تقریر سنتے ہیں نواز شریف صاحب کی, لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی چھپ چھپ کے تقریر سنتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں اس کا مستقبل تاریک ہے. یہ جذباتی انداز میں میرا بھائی مصطفیٰ بہت بات آج ذرا غصے میں تھوڑا, لیکن ان کا سٹیک ہے, ان کا سٹیک ہے اتنا امبیرس کیا ان کا. سن لینا ذرا, بہت غیر سن تو لے یار کہ سندھ میں ان کی حکومت ہے, انہوں نے کوئی استعفے میں نہیں دینے, یہ یہیں پہ اسی تنخواہ پہ گزارا کرتے رہیں گے. آپ ان کو انسٹیگیٹ تو نہیں کر رہے انگیخت؟ انہوں نے کدھر استعفے دینے انہوں نے بھی نہیں ہے. نہیں روشن انہوں نے کے پی کے گورنمنٹ سے استعفا نہیں دیا تھا, قومی اسمبلی سے دیا تھا, تو انہوں نے بھی کوئی نہیں دینے. یہ ساری بات رانا صاحب نے ان کو راستہ بتا دیا. دوسرا راستہ ان کا بنایا ہوا. مجھے بتاؤ سب سے زیادہ جو آخر میں آپ کو تقریریں رونے والی آئیں گی نا, وہ فضل الرحمان کی طرف سے آئیں گی, کیونکہ پیپلز پارٹی نے الگ ہو جانا ہے, کیونکہ انہوں نے کہنا ہے کہ جی ہماری تو حکومت ہے, ہم تو اس میں ہے نہیں. الگ ہو جانا ہے؟ نہیں, الگ سے میرا مطلب کہ پی ڈی ایم سے الگ ہو جانا ہے. اچھا, اور کوئی استعفا نہیں دینا. یہ جو نون لیگ ہے, انہوں نے کوئی لانگ مارچ وغیرہ یہ چکر کوئی نہیں کرنا. اخیر وہ کروائیں گے, لانگ مارچ بھی کرائیں گے. ذرا ٹائم ختم ہو رہا ہے, سن لو نا, وہ سارا اخیر آ جانا ہے. اب آلریڈی فضل الرحمان کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کی تقریر کبھی رات کے 2 بجے کرا دیتے ہیں, کبھی رات کے 1:30 بجے. آپ کا خیال ہے مولانا آخر میں اکیلے پھنس گئے؟ جس طرح جیسے پہلے رو رہا تھا
اب پھر روئے گا. بڑی کوئکلی میر صاحب ہم نے جو شیڈول دیا ہے جلسوں کا 30 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ملتان میں جلسہ ہے 30 کو ہے 30 نومبر کو 30 نومبر کو. پھر اس کے بعد 27 دسمبر کو ہماری جانب سے, اس سے پہلے 25 اکتوبر کو کوئٹہ میں ہے, اس سے پہلے تو 25 اکتوبر کو کوئٹہ میں ہے, پھر اس سے پہلے پشاور میں ہے, پھر اس کے بعد لاہور میں ہے. ہم شیڈول دے چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو جلسے ہوسٹ کرے گی ڈیزائن کوئی نہیں کرنا ہے انہوں نے. اور جو جماعت, میں یہ سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے ہے کہ اس وقت حالات اس نہج پہ چلے گئے ہیں اور عوام کی ایکسپیکٹیشنز اتنی اوپر چلی گئی ہیں, عوام اتنے تنگ ہیں اس حکومت سے کہ جو سیاسی جماعت ان 26 نکات سے جو اے پی سی میں طے کیے گئے ان سے اگر پیچھے ہٹے گی, اس جماعت کے لیے سیاسی اتنی تنگ ہے کہ کوئی afford ہی نہیں کر حمد میر سکتی. کہتا ہے, کوئی شاہزیب جماعت خانزادہ afford نہیں کر کہتا ہے, سکتی. سہیل وڈائچ کہتا ہے کہ گجرانوالہ کا جلسہ فلاپ تھا. نہیں میں نے نہیں کہا, چلو ان دونوں نے کہا, میں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا ہوگا, میں کہتا ہوں اگر بہت آپ کامیاب کی جلسہ ہے. انہوں نے یہی ہے نا کہا, تو آپ پھر نے بھی آپ کا اللہ ہی کہا, حافظ. آپ نے میں نے کہا کہ لیڈرشپ بہت لیٹ آئی تھی وہاں نہیں, پہ. آپ نے یہ بھی کہا بد انتظامی ہے, یہ بد انتظامی تو لیکن تھی, سہیل دیکھو, وڈائچ, لیکن public بہت- سہیل وڈائچ اور صاحب- شاہزیب خانزادہ میر کہتا ہے صاحب- فلاپ شو تھا. میر یہ صاحب تو حالت ہے گجرانوالہ ان کا کی. شو آپ دیکھیں کہ یہ 8:30 بجے جلسہ اور کا بھی جو اب ان کو پورا, اب ان کو ضرورت اس پڑ کے گئی بعد ہے سہیل شدرا وڈائچ چوک کی. دیکھیں, اور جو لالا موسیٰ جب آپ کو دیکھیں, سہیل وڈائچ کی لاہور ضرورت پڑ دیکھیں. جائے, تاریخ نہ تو کہاں نہیں, اور یہ کراچی کا, کمپنی نہیں چلے گی. اور کراچی کا جلسہ, یہ تو وہی کہتا پرانا انہوں نے جو طریقہ پٹواریوں کا کیا تھا